اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بایو ڈائیورسٹی۔ بایو مینز لائف، ڈائیورسٹی مینز ڈسٹریبیوشن، مطلب کہ تقسیم۔ جسٹ لک اراؤنڈ یو اینڈ آبزرو دا لیونگ تھنگس۔ آپ ارد گرد دیکھیں اور مشاہدہ کریں۔ ڈو آل دا لیونگ تھنگس لک الائک؟ کہ سارے جاندار ایک جیسے ہیں؟ یہ آپ سے کویسچن ہے۔ If no, then why؟ اگر سارے ایک جیسے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ Because، کیونکہ یہ آنسر ہیں۔ All these living things are different in their function and structure۔ کیونکہ جتنی بھی جاندار ہیں، living things ہیں، وہ سب کے سب ڈیفرنٹ ہیں، مختلف کام کرتے ہیں اور ساخت اور شکل میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ The number of various types of living things found at a particular place is called biodiversity۔ مطلب کہ the number of various types، مختلف اقسام کے، مختلف ٹائپس کے of living things، جاندار found at a particular place۔ particular means خاص، مطلب کہ مختلف قسم کے جاندار ایک خاص علاقے پر جو موجود ہوتے ہیں، رہتے ہیں، اس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ برفانی چیتا برفانی علاقوں میں رہتا ہے، اسی طرح ایسے پودے بھی ہیں جو سرد علاقوں والے پودے سرد علاقوں میں اگتے ہیں، اور اسی طرح جو گرم علاقوں کے پودے ہیں وہ گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جانور بھی ایسے ہوتے ہیں، جسی طرح میں نے اگزامپل لیا ہے برفانی چیتا کا، تو وہ مطلب کہ برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو صحرائی جانور ہیں وہ صحرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اسی طرح، اور اس کی جو تعداد ہیں we still do not know the actual number and kinds of living things present on the earth۔ اور اس کی جو اصل تعداد ہے ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ ان کا سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، جانداروں کو بھی پیدا کیا ہے زمین پر، کہ اس کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ many types of living things have become extinct۔ ایکسٹنٹ مانا ختم ہونا۔ اسی طرح جانوروں میں یا لیونگ تھنگز میں ایسے ٹائز بھی ہیں جو ختم ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں لیکن اب پہلے ہوتے تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ The existing of many living things is danger due to many factors such as destruction of habitat، change of climate، increase of temperature on earth and shortage of water۔ مطلب کہ ایسے جانوروں کی جو موجودگی ہوتی ہے وہ کس طرح ختم ہوئی ہیں یا کس طرح ختم ہو سکتی تھی، اب دیکھیں ڈیو ٹو، کیونکہ ایسے اجزاء ہیں جیسا کہ ڈسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ، مطلب کہ مسکن گاہ کو تباہ کرنا جہاں پہ وہ رہتے ہیں، چینج آف کلائمیٹ، آب و ہوا کی تبدیلی، یا انکریز آف ٹمپریچر آن ارتھ، ارتھ کی جو ٹمپریچر ہیں وہ ان کا انکریز ہو جانا، یا شارٹیج آف واٹر، پانی کی قلت یا کمی کی وجہ سے جو جاندار ختم ہوئے ہیں، جیسا کہ ڈائنوسار۔ تو ڈائنوسار پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسٹنکٹ ہو گیا ہے، مطلب کہ وہ بالکل اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں ڈو یو نو گورنمنٹ آف پاکستان ہیز انیشیٹڈ ٹو پلانٹ بلین آف ٹری ٹو اسٹاپ کلائمیٹ چینج۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کیا ہے بلین آف ٹریز ٹو اسٹاپ، کہ مطلب کہ بلینس تعداد میں پودوں کو لگانے کا منصوبہ تیار کیا تھا، شروع کیا تھا، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ جو کلائمیٹ ہے، جو موسم کی جو صورتحال ہے اس میں جو چینج ہیں، مطلب کہ وہ اچھا دیکھیں جہاں پہ پودے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ کلائمیٹ جو ہے وہ خوشگوار ہوگا، آب و ہوا خوشگوار ہوگی، اور اسی طرح آکسیجن زیادہ مقدار میں ہوگی، اور اسی طرح جہاں پودے زیادہ ہوتے ہیں، درخت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں۔ سیکنڈ پہ دیکھیں نیئر لاہور چانگا منگا از امانگ ون آف دا لارجسٹ مین میڈ فارسٹ۔ مطلب کہ لاہور کے قریب ایک چانگا منگا جنگل ہے، اور یہ دنیا کا لارجسٹ مین میڈ
مطلب کہ مین میڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک بہت ہی بڑا جنگل ہے، اس کا نام ہے چنگا منگا اور یہ لاہور کے قریب ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے ٹاپک میجر باڈی پارٹس اینڈ دیئر فنکشن، مطلب کہ باڈی کے جو بڑے بڑے حصے ہوتے ہیں اور ان کا کون سا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ٹیتھ، بونز، لنگز، ہارٹ۔ اب دیکھیں برین، پہلے نمبر پہ آتا ہے برین۔ برین مینس دماغ، اور یہ دماغ جو ہے یہ الیکٹرک سگنل کی طرح کام کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے جسم پر بھی کوئی کام واقعہ ہو جائیں، جیسا کہ کسی نے آپ کو ڈس لیا ہے یا اسی طرح، تو وہ جو دماغ ہوتا ہے وہ فوری طور پر سگنل منتقل کر دیتے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہاں پہ یہ کام ہوا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ بالکل الیکٹرک سگنل کی طرح، جیسے اسی طرح ہم لائٹ آن کرتے ہیں، صرف بٹن آن ہونے سے لائٹ آن ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل بھی برین جو ہے یہ الیکٹرک سگنل کی طرح کام کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں ٹیتھ، دانت۔ دانتوں سے ہم اس کا جو فنکشن ہے، دانتوں سے ہم چیونگ کرتے ہیں، چباتے ہیں خوراک کو، اور کٹنگ مطلب کہ کٹ کر لیتے ہیں، بیٹنگ۔ اس کے بعد ہے ون پائپ، ہوا کی نالی۔ اس نالی کے ذریعے یہ دیکھیں یہ ہوا کی نالی، اس نالی کے ذریعے ہم انہیلیشن اینڈ ایکسیلیشن کرتے ہیں، مطلب کہ ہوا کا اندر اور باہر اور نکالنا۔ اس کے بعد ہے ہارٹ، دل، مطلب کہ خون جو ہے وہ پورے جسم میں لے جانے کا کام دل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لنگ، پھیپھڑے، جب وہاں سے ہوا آتی ہیں اندر انہیلیشن سے تو پہلے لنگس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لیور۔ لیور کا تو اصل میں بہت ہی زیادہ کام ہے، مطلب کہ ہمارے جسم میں 700 سے زیادہ کام ہے لیور کے۔ اس کے بعد ہے اسٹمچ مینز معدہ۔ اب جو خوراک کو مکس کرتے ہیں، مکسنگ آف فوڈ، تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ اسٹمک کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے کڈنی مینس گردہ، یہ خون کی صفائی کرتے ہیں، مطلب کہ ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ کون صاف کرتے ہیں؟ یہ گردہ صاف کرتے ہیں۔ اسمال انٹسٹائن، چھوٹی آنت، اور اس کے بعد اچھا یہ دیکھیں بلڈ ویسلز، خون کی وریدیں۔ اس خون کی وریدوں کی وجہ سے جو خون سپلائی ہوتی ہے یہاں سے ہارٹ جب خون سپلائی کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں مختلف حصوں باڈی میں، تو وہ کس میں جاتے ہیں؟ بلڈ ویسل، مطلب کہ خون کی وریدیں جو رگیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مسلز، پٹے، یہ مسل ہوتی ہیں، یہ بونز ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے بونز مینز ہڈی، یہ جو ہڈی ہیں یہ اپنے، اور یہ مسل مطلب کہ ہڈی کے علاوہ جو گوشت ہیں اس کو ہم مسل کہتے ہیں، اور مسل نیکسٹ ٹاپک ہے ٹیتھ مین دانت۔ کین یو سالو لارج پیس آف بریڈ اور میٹ وداؤٹ چیونگ؟ یہ آپ سے کویشچن ہے کہ کیا آپ خوراک کو بغیر چبانے سے آپ کیا وہ ہڑپ کر سکتے ہیں؟ سالو مینس ہڑپ جانا، کیا وہ آپ ہڑپ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا نہیں، کیونکہ پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے جو نوالا ہوتا ہے خوراک کا پہلے ہوا ہم صحیح طرح سے چبا لیں، پھر اس کے بعد ہم سالو کر سکتے ہیں، ہڑپ کر سکتے ہیں۔ یا پھر دیکھیں دیئر آر 4 ٹائپس آف ٹیتھ دیٹ پرفارم ویریس فنکشن۔ ٹیتھ کی جو اقسام ہیں وہ ٹائپس ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں انسائزر، کینینز، پریمولر اینڈ مولر۔ انسائزر مینز بیٹنگ اینڈ کٹنگ آف فوڈ، مطلب کہ خوراک کو بیٹ کرنا اور اس کا کٹ کرنا۔ پہلے یہ دیکھیں جو ہمارے منہ میں جو پہلے 2 دانت ہوتی ہیں اس کو ہم انسیزر بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کینینز جو سائڈ پر ہوتے ہیں، 2 نکیلے دانت کو ہم کینینز بولتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خوراک کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ خوراک کو چیر پاڑتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے پاس ہے پریمولر مطلب کہ 3rd پارٹ ہے ہمارے منہ میں۔ پہلے آتا ہے انسیزر، پھر اس کے بعد آتا ہے کینین، اس کے بعد ہے پریمولر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خوراک کو چباتے ہیں اور گرائنڈنگ اور پیستا ہے۔ اسی طرح مولر کا بھی یہی کام ہے، یہ دیکھیں یہ
اس کا شیپ ہے یہ مولر کا، اور یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ بھی شیونگ کرتا ہے خوراک کی، اور گرینڈنگ مطلب کہ خوراک کو پیستا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، اے ٹائیگر ہیز لارج کینین ویئر ہیز اے ریٹ ہیز لارج انسیزر۔ ٹائیگر کا جو ہے اس کی جو اس کی بڑے بڑے کینیز ہوتے ہیں، یہ دیکھیے یہ اسکال آف ٹائیگر ہیں، یہ دیکھیے یہ نکیلے دانت ہوتے ہیں اس کے ٹائیگر کے، اور یہ جو ریٹ ہیں چوہا، یہ اس کا اسکل ہیں، اور اس کی کیا ہیں، اس کے مطلب کہ انسیزر ہیں۔ کیا کرتا ہے ٹائیگر اور ریٹ، دیکھیں ٹائیگر یوز اٹ اٹس کینیز فار پیئرسنگ دی پرے اینڈ ریٹ یوز اٹس انسیزر فار بیٹنگ فوڈ اور کلنگ پرے۔ اب دیکھیے ٹائیگر کی جو کینیز ہیں وہ استعمال کرتا ہے فار پیسنگ دا پرے، مطلب کہ اپنی پرے مین شکار کو پھاڑنے کے لیے، اینڈ ریٹ یوز چیر پاڑ کے لیے، اور جو چوہا ہے یوز اٹ انسیزر فار بیٹنگ فوڈ اور کلنگ پرے، اور یہ جو آپ کے پاس ریٹ ہیں یہ اپنے انسیزر کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوراک کی بیٹنگ کے لیے، خوراک کو پہلے توڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں، یا پھر ہم جو سوری یہ جو ریٹ ہیں، اس کے جو انسیزر ہیں یہ شکار کو مارنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں 4 کویسچن ہیں، ڈو یو نو وچ 3 پارٹس آر ان پیئرس، مطلب کہ انسان جسم میں ایسے بہت سے پارٹس ہیں جو پیئر فارم میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس کڈنی وغیرہ ہو گئے ہیں، یا آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں۔ ڈو آل دا ٹیتھ ہیو سیم شیپ، مطلب کہ سارے دانت جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے ہوتے ہیں، نہیں، بالکل اس کا جو آنسر ہے نو میں آئے گا، کیونکہ ہر کسی کے دانت جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس جانور ہو گیا، انسان ہو گیا، پرندے ہو گئے، یہ مختلف ہیں۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مولر اینڈ پریمولر؟ مولر اور پریمولر میں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ دونوں کا کام ہے چیونگ اور گرینڈنگ، تو میرے خیال میں اس میں جو مین ڈیفرنس ہیں اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، بس شیپ میں ہی ڈیفرنس ہیں، کیونکہ دونوں کا کام سیم ہے۔ اس کے بعد ہے واٹ از دا نمبر آف ٹیتھ ان ہیومن؟ اب دیکھیں جو ایڈلٹ ہیومن ہے، مطلب کہ بالغ، اس کے منہ میں ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں، اور جو مطلب کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پتی مطلب کہ ابھی چھوٹا ہو، تو اس کے منہ میں تقریباً 20 دانت ہوتے ہیں، ہاں 20 دانت۔